ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے۔ تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تینوں کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہن نصیب اپنے مسلمان بھائیوں کی مشکلات بھی حل کیجئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا، یہ اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا طری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس ایک ویڈیو سوال ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں باوا مارکیٹ سے نا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے بزنس کے اندر ہم کسی کو پارٹنر بناتے ہیں تو اس کا اندر اس کا جو شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور دوسری بات کہ اس کے اندر جیسے محنت میری ہے، پیسہ اس کا ہے، تو اس میں ہم دونوں کا لاس ہوگا یا ون سائیڈڈ لاس ہوگا، خالی جیسے میرا یا اس کا؟ جو اس کا صحیح طریقہ اور شرعی طریقہ ہے، برائے مہربانی مجھے اس کا جواب دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، کسی کو انہوں نے پارٹنر بنانا ہے، اب دو طرح کی صورتیں، یا تو دکان میں ہی کھڑے ہیں تو اس کا مطلب کہ کاروبار چل رہا ہوگا، جی، تو اب یہ کاروبار چل بھی رہا ہے، اس دوران کسی کو شریک کرنا ہے تو کیا ہے، لیکن اگر شروع سے ہی ایک جو طریقہ کار ہے تو میں چاہوں گا دونوں اعتبار سے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹنرشپ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ دونوں افراد کا پیسہ لگا ہوا ہو، اور ایک یہ ہے کہ ایک کا پیسہ ہو اور دوسرے کی ورکنگ ہوگی، کام دوسرا کرے گا اور پیسہ صرف ایک کا ہوگا۔ جس میں دونوں کا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے یہ پارٹنرشپ جو ہے وہ مشارکہ یا شرکت جو ہے وہ کہلاتی ہے، اور جس میں ایک شخص کا پیسہ ہو اور ایک شخص جو ہے وہ کام کرے یہ جو ہے وہ مداربت کہلاتی ہے، یا مداربہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں۔ دونوں کے اپنے جو ہے وہ اصول و ضوابط ہیں جس کے مطابق جو ہے وہ یہ کام کیا جاتا ہے، اور اس کے آگے نقصان اور دیگر تمام چیزوں کے احکامات ہوتے ہیں۔ مگر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ پارٹنرشپ جب بھی آپ کریں گے تو وہ نئے کام کے اندر ہوگی، کیونکہ پارٹنرشپ کے لیے کیش ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کیش، آپ کیش سے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، سامان کے ساتھ پارٹنرشپ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کا بزنس چل رہا ہے، رننگ بزنس ہے، تو اب اس کے اندر آپ اگر کسی کو پارٹنر جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اس طرح نارمل جو ہے وہ پارٹنر اسے نہیں بنا سکتے۔ چلتے ہوئے کام میں کسی کو شریک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، نیا کام ہے، آپ کے پاس کسی کام کی ایکسپرٹیز ہیں اور سامنے والا شخص جو ہے وہ ایز اے انویسٹر جو ہے وہ پیسہ لگانا چاہتا ہے، تو یہ شرکت کی صورت جو ہے وہ مداربت کہلاتی ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہمارے سائل محترم کا سوال تھا کہ جو نقصان ہوگا وہ کس کا ہوگا، تو دیکھیں نقصان جب بھی ہوگا اس کے اندر تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ وہ نقصان کو پروفٹ سے جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ نقصان کس طرح ہوگا؟ ورکنگ پارٹنر کا یہ نقصان ہوگا کہ اس کو نفع ملے گا ہی نہیں، جب بچا ہی نہیں مال، کوئی نفع ہی نہیں ہوا، تو لہٰذا اس کو نفع نہیں ملے گا۔ اس کی گویا کہ محنت کا اسے نقصان حاصل ہوا کہ اس کو محنت کے بدلے میں کچھ نہیں ملا۔ صحیح۔ انویسٹر کا یہ جو ہے وہ نقصان ہوا کہ اس کو اپنے پیسے کے اوپر مزید جو ہے وہ پیسہ پروفٹ کی صورت میں نہیں ملا۔ تو اب مثال کے طور پہ دو افراد نے پارٹنرشپ جو ہے وہ کی، یہ والی کہ ایک ورکنگ پارٹنر تھا، ایک انویسٹر تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ کیش دے گا سامنے والے کو کہ بھئی یہ کیش لیں اور فلاں کام آپ کریں۔ ٹھیک۔ اس میں اگر وہ کوئی شرائط و ضوابط لگانا چاہتا ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ آپ نے کیش پہ کرنا ہے، ادھار پہ نہیں کرنا، تو اس طرح کی کوئی جائز شرط بھی وہ اس کے اوپر لگا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پوری دکان بنا دوں اور اس کو دوں کہ اب یہ دکان چلاؤ،
یہ جو ہے وہ پارٹنرشپ نہیں ہو پائے گی. آپ کو کیش اس کے ہینڈ اوور کرنا ہوگا. اب دکان جو ہے وہ کرائے پہ لینی ہے, اس کا ایڈوانس دینا ہے, اور جو ہے وہ پورا جو بھی کاروبار کا سیٹ اپ بٹھانا ہے وہ سب اس کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوگی. اس میں آپ مشورہ دے سکتے ہیں, یا ابتداً جو چیزیں آپ نے اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت, جائز ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت طے کر لی, اس کی پاسداری اس کے اوپر لازم ہے, لیکن بہرحال اس کام کو سیٹ اپ کرنے کے اندر وہ با اختیار ہوگا. اب اس میں پروفٹ پرسنٹیج طے کرنا ضروری ہوگا. یہ ہر پارٹنرشپ کے اندر ہی ضروری ہوتا ہے, چاہے وہ مشارکہ والی ہو یا مضاربہ ہو, کہ کس کا کتنا نفع ہوگا. ہاں, یہ جو پرسنٹیج, یہ جو نفع طے ہوگا یہ فیصد میں طے ہوگا, پرسنٹیج میں طے ہوگا. یہ اس طرح طے نہیں ہو سکتا کہ جناب جو ہے وہ میں 5,000 روپے ہر مہینے کے جو ہے وہ لوں گا, یا پر ڈے کے میں 500 روپے لوں گا. تو یوں نفع طے نہیں کیا جا سکتا. پرسنٹیج کے اندر نفع جو ہے وہ طے کیا جائے گا کہ بھئی اتنے پرسنٹ تمہارا, اتنے پرسنٹ میرا. اس میں تو فکس نہیں کرنا ہوگا کہ ابھی 50-50 ہی ہوگا, یا اس میں نہیں, کوئی آپس میں باہمی رضامندی سے اسے اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. 50-50 کریں, 40-60 کریں, 30-70 کریں, کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہاں, نقصان کی کیا صورت ہوگی؟ نقصان اولاً تو پروفٹ سے پورا کیا جائے گا, لیکن خدا نہ خواستہ اگر اتنا نقصان ہو گیا کہ وہ پروفٹ سے کور نہیں ہو رہا, تو پھر ایسا نقصان اگر ورکنگ پارٹنر کی غفلت کی وجہ سے, اس کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ نقصان سارا کا سارا انویسٹر کو اکیلے برداشت کرنا پڑے گا, وہ ورکنگ پارٹنر پر نہیں ڈالا جائے گا. تو لہٰذا مطلقاً یہ کہنا کہ جناب جو ہے وہ سارا نقصان ہی وہ اٹھائے گا, میں تو ہر مہینے اپنا پروفٹ لے لوں گا, نہیں. جب نقصان ہوا ہے تو پھر ورکنگ پارٹنر کا پروفٹ بھی اسے نہیں ملے گا. جب نقصان اتنا بڑھ جائے گا کہ پروفٹ سے وہ نقصان پورا ہی نہیں ہو رہا, اب اصل کیپٹل میں نقصان ہو رہا ہے, تو وہ کیپٹل کا جو نقصان ہے وہ بہرحال اکیلا اس کو ہی برداشت کرنا پڑے گا. انویسٹر کو وہ ورکنگ پارٹنر کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا. بعض لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے نہیں ڈالا جا سکتا, لیکن ہم طے کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہ نقصان برداشت کریں گے. تو یہ شرط لگانا بھی جائز نہیں ہے, نہ یہ شرط لگا سکتے ہیں, نہ ہی اس شرط کی بنیاد پر آپ ورکنگ پارٹنر پر نقصان ڈال سکتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ اور بھی, جیسے یعنی پہلے بھی پروفٹ اچھا خاصا لیتے رہے, صحیح ہے, یعنی اب پچھلے مہینے ہوا پروفٹ ہوا تو اب وہ انہوں نے بھی لے لیا, اس نے بھی لے لیا, اب اگلے مہینے بالکل اصل کیپٹل میں ہی مسئلہ ہو گیا ہے, تو اب اس کا بھی کچھ ہے. جی, اصل میں اس میں یہ ہے کہ آپ کی یہ جو پارٹنرشپ کا جو یہ ایگریمنٹ ہے, یا یہ جو پورا ڈیوریشن ہے, یہ مہینے پر نہیں ہے, یہ پوری پارٹنرشپ کے اوپر ہے. جب تک آپ کی یہ پارٹنرشپ اس طرح چل رہی ہے کہ آپ نے انویسٹر کو اس کے پیسے واپس نہیں کر دی, تو لہٰذا مثال کے طور پر پہلے سال جو ہے وہ اس پارٹنرشپ نے آپ کی جو بھی آپ کی دونوں نے مل کے اس کاروبار کا آغاز کیا, 1 لاکھ روپے نفع کمایا, جس میں سے طے یہ تھا کہ بھی 50-50 لیں گے, دونوں نے 50-50 لے لیا. اب اگلے سال جو ہے وہ نقصان ہو گیا 1 لاکھ روپے کا, تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جناب جو ہے یہ 1 لاکھ روپے کا نقصان جو ہے وہ انویسٹر برداشت کرے گا, نہیں, بلکہ ہوگا یہ کہ اس سال کا جو نفع ہے وہ تو مارا گیا, نقصان کیپٹل میں ہو گیا, تو اب جو پچھلے سال دونوں نے 50-50 ہزار روپے لیے تھے وہ ریٹرن کریں گے, وہ ریٹرن کر کے کیپٹل کو جو ہے وہ پورا کریں گے. ہاں, نقصان ہو گیا 1.5 لاکھ روپے کا, نفع لیا تھا 1 لاکھ روپے, تو اب ایسی صورت میں دونوں نے 50-50 جو ہے وہ واپس کیے. اب جو مزید 50,000 کا جو ہے وہ نقصان ہے وہ بہرحال صرف انویسٹر برداشت کرے گا, وہ ورکنگ پارٹنر پر نہیں ڈالا جائے گا. جی ناظرین کرام, آپ نے یہ سنا کتنی یعنی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. بہرحال لوگ اس میں کئی اعتبار سے غلطیاں کرتے ہیں, اور عام طور پر جو غلطیاں کرنے کے بعد وہ یا تو نقصان ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں, یہ باتیں پہلے طے نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ جھگڑا بھی ہوتا ہے. جیسے کئی کیس آتے ہیں کہ بھئی اس وقت تو یہ بات نہیں ہوئی تھی, یا اس وقت غلط ہی بات ہوئی تھی جو غیر شرعی غلط ہوئی تھی, نفع پر ہی صرف جو ہے وہ بات ہوئی تھی, نقصان پر بات نہیں ہوتی. اچھا, کئی جگہوں پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تو پارٹنرشپ کو اس خوبصورت حال بیان کی, عموماً چلتے ہوئے کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص سے جو ہے پیسہ دے دیتا ہے یا یہ دکاندار لے لیتا ہے. اب کوئی بوڑھی اماں ہیں, کوئی بیوہ ہے, یا کوئی اور جو ہے وہ ضعیف آدمی ہے, ریٹائرڈ ہوا ہے, وہ کسی بھی چلتے ہوئے کاروبار والے کو پیسہ دے دیتا ہے کہ یار مجھے اس کے اوپر تم اتنا دے دو کہ میرا گزر بسر مہینے کا ہو جائے. در حقیقت یہ پارٹنرشپ نہیں ہوتی. عمومی طور پر یہ جو دینے والے دے رہے ہوتے ہیں وہ بطور قرض ہی دے رہے ہوتے ہیں. بطور قرض ہونے کی دلیل یہ ہے
کہ وہ اس میں نقصان کے حامی نہیں ہوتے کہ بھئی ہماری رقم ضائع نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنی رقم کو سیف سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری رقم اپنی جگہ پر کھڑی رہے گی. ایسا ہی آپ پروفٹ میں چلیں, آپ اپ اینڈ ڈاؤن کر کے نقصان کر لیجئے گا کہ کسی مہینے 3 دے دیجئے گا تو کسی مہینے آپ 4 دے دیجئے گا, کسی مہینے 2 دے دیجئے گا, لیکن وہ اپنی اصل رقم کو محفوظ سمجھتے ہیں. جب اصل رقم کوئی اس بنیاد پر آپ کو دیتا ہے کہ جناب میری اصل رقم محفوظ رہے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ رقم بطور قرض دے رہا ہے, اور قرض کے اوپر جو بھی نفع طے کیا جائے گا وہ چاہے آپ فکس طے کریں چاہے جو ہے وہ فکس کیے بغیر طے کریں, جب نفع طے ہے تو وہ سود ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا ہر وہ قرض جو کہ نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پارٹنرشپ الگ چیز ہے. جو لوگ اس طرح عموماً دے رہے ہوتے ہیں یہ قرض پہ نفع کی صورت بن رہی ہوتی ہے جو کہ سودی صورت ہوتی ہے. جی مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 جگہ بیعت ہو سکتی ہے؟ بیعت ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ ہوتی ہے, ہاں طالب جو ہے وہ آپ ایک سے زائد جگہ کے اوپر ہو سکتے ہیں. طالب ہو سکتے ہیں, اس میں کیا فرق پڑے گا ان دونوں میں؟ یعنی بیعت اصل تو وہ یہی ہے کہ اپنے پیر صاحب کے ہی جو ہے وہ آپ مرید ہوتے ہیں, دوسرے سے جو ہے وہ طالب ہوتے ہیں, تو یوں ان کا فیض بھی جو ہے وہ اس شخص کو ملنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, 2 پیر کا مرید ہونے کا مطلب تو یہی ہوگا پھر 2 کشتیوں میں پہنچ. 2 کشتیوں کے اندر جو ہے وہ سوار شخص سے اسے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا, تو لہٰذا انسان کو ایک ہی کا مرید ہونا چاہیے. بلکہ فرمایا کہ طالب ہونے کے بعد بھی اگر اسے کوئی فیض ملتا ہے تو اسے اپنے ہی پیر کا فیض جانے کہ وہیں سے یہ ہے. تو یہ چونکہ بیعت یہ سب چیزیں در حقیقت عقیدت اور ارادت کے اوپر ہی, صحیح, عقیدت اور ارادت ختم تو بیعت بھی جو ہے وہ ختم. تو لہٰذا عقیدت اور ارادت کو قائم رکھیں اور کسی ایک ہی جامع شرائط پیر سے بیعت ہوئی. اصل یہی ہے کہ وہ پیر جامع شرائط ہو. جی. یعنی شریعت کی جو پیر کے اندر شرائط پائی جانا ضروری ہے کہ اس کے بغیر تو وہ پیر ہی نہیں ہوگا. تو وہ ہونا ضروری ہے کہ جن سے بھی آپ بیعت کر رہے ہیں وہ عالم دین ہو اور علم باقاعدہ, یہ بھی ان کی شرائط میں. ایک تو مسلمان صحیح العقیدہ, سنی صحیح العقیدہ, اور فاسق مولد نہ ہو, اعلانیہ اس کا فسق, یہ چیزیں نہ ہو. پھر عالم ہو, اور اس کے ساتھ پھر آگے جو اس کا جو سلسلہ ہے, یہ طریقت والا جو سلسلہ ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. تو یہ جب چیزیں پوری ہیں تو ٹھیک ہے, وہ پیر جامع شرائط ہیں اور ان سے بیعت ہو سکتے ہیں. اور اگر ان میں ہی کوئی کمی ہے تو آپ پہلے ان کے مرید ہوئے ہی نہیں. تو اس لیے اگر کسی کے ہاں بالفرض کوئی کہیں بیعت ہے, کچھ بھی ہے, تو ان کو ان چیزوں کو ضرور بہرحال دیکھنا چاہیے. بعض اوقات آدمی پیری مریدی, یہ بھی ایک ٹاپک ہے اور ہم لیں گے انشاءاللہ آگے. ربیع الاخر کا مہینہ بھی ہے تو آئے گا, تو اس میں ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے. پیر کا لگتا ہے کوئی کام لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ہم جہاں مرید ہیں تو بس ہمارا کاروبار چلتا رہے, ہمیں یہ کچھ نہ ہو, اچھا اس میں ہمیں پریشانی نہ ہو, یہ کوئی بیچ میں بیماری بھی نہ آئے, کچھ یہ بھی نہ آئے. تو کیا پیر کے یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کے یہ چیزیں سیٹ کرتا رہیں؟ یعنی بات اگر یہ اب معاملات میں کوئی کمی آئی ہے تو وہ پیر کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے, حالانکہ وہ جامع شرائط ہو. تو کیا یہ اصل تو دیکھیں پیر رشد و ہدایت کے لیے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس پیر کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے دینی امور, آخرت کے امور جو ہے وہ بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. جو کچھ انسان راہ راست سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے تو یوں پیر کی جو ہے وہ نظر سے وہ راہ راست پر جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور جبکہ اس کے فرامین کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل بھی کرے. تو مگر وہی ہے کہ فی زمانہ اس کو لوگوں نے جو سمجھا ہوا ہے عام طور پر وہ اسی بات سے کہ بھئی مالی اعتبار سے ہمیں فوائد ہوں اور ہم جو ہے وہ دنیاوی پریشانیوں سے جو ہے وہ بچے رہیں, پاک صاف جو ہے وہ رہیں, بچے رہیں. تو یہ ایک ضمنی فائدہ ہے جو کہ انسان کو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے, اور ہر ایک کو حاصل ہو ضروری نہیں. بعض لوگوں کے بہرحال تقدیر کا لکھا ہوا سبقت کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ کوئی پیر بھی جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ٹال سکتا. اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں جو ان کی دعاؤں سے وہ بدل بھی جو ہے وہ جاتی ہیں. تو لہٰذا اس کے اندر ذہن اصل یہی ہونا چاہیے کہ پیر کے ذریعے سے اپنا دین اور آخرت کے امور کو جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے. ضمنی طور پہ یہ فوائد ہوں تو وہ جدا بات ہے, لیکن فقط اس غرض سے جو ہے وہ مرید نہیں ہونا چاہیے. یعنی اب
دو طرح کی چیزیں ہوگی کہ اگر یہ اغراض کہیں ایسی جگہ سے آدمی کو بظاہر لگ رہا ہے کہ اچھی پوری ہو رہی ہیں جی اور پیر جامع شرائط نہیں ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا بزنس صحیح چل رہا تو یہ تو آپ نے پیر جو علم جو ہے وہ وہاں اس کو ختم کرنا ہوگا، بالکل وہ ہے ہی ختم۔ جو علم مسمرزم ہے، جو یہ جادو کا علم ہے، تو اور اس طرح کے جو ہے وہ شعبدہ بازی ہے، تو ایسے کئی لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور یہ ایون حتیٰ کہ مسلمان نہیں، غیر مسلموں کے اندر ایسے جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے وہ ہیں، وہ یہ کام کرتے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور میں نے لکھا ہی ہے نا کہ اگر کسی غیر مسلم سے بھی کوئی ایسی چیز کی صادر ہو تو اس کو بھی اس میں ڈالا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس بنیاد پر کہ جناب اس سے جو ہے وہ مجھے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، تو آپ اسے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رہنما یا اپنا لیڈر تھوڑی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی بھی جگہ کے اوپر جب اپنا کوئی اعتقاد، چونکہ یہ بات ہم نے کی کہ اعتقاد کی بات ہے، عقیدت اور ارادت کی بات ہے، تو یہ جو روحانی اعتبار سے ایک جو ہے وہ ہم ایک لگاؤ لگاتے ہیں، وہ اسی سے لگائیں گے کہ جو روحانی پیشوا بننے کے قابل ہو، جو اس کے قابل ہی نہیں ہے، خود ہی جو ہے وہ دین اسلام کے احکامات کی برسر اعلان جو ہے وہ روگردانی جو ہے وہ ان احکامات سے جو ہے وہ کرتا ہے، یا اس کے عقائد ہی جو ہے وہ درست نہیں ہیں، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس سے کتنی ہی چیزیں ظاہر ہوں، وہ بہرحال اس کی بنیاد کے اوپر ہم اس سے اپنا روحانی رشتہ جو ہے وہ ہرگز جوڑ نہیں سکتا۔ اور جہاں اچھا روحانی رشتہ جوڑا ہوا ہے وہاں بظاہر یہ والی پریشانیاں ہیں، تو اس وجہ سے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ شاید اپنے آپ کو وسوسوں میں پالیں کہ یہاں میرا یہ کام نہیں ہو رہا۔ تو آپ اگر ماشاءاللہ جامع شرائط پیر کے مرید ہیں اور پھر بھی کوئی آپ کے ساتھ ایسے مسائل ہیں، تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں کیا صحابہ کرام کو ایسی تکالیف نہیں پہنچی؟ وہ مختلف پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، تو ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے، اور پیری مریدی کا اصل مقصد وہ ہمیں ضرور بہرحال سمجھنا چاہیے۔ بڑھتے مزید سوالات۔ میرا ایک سوال ہے کہ دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی والعافنی وارزقنی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یہ دو سجدوں کے درمیان جی، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ ہے، تو جلسے کے اندر اللہم اغفر لی پڑھنا مستحب ہے، تو یہ پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہی پڑھنا چاہیے۔ جی اتنا ہی پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ مزید کوئی ویڈیو سوالات؟ سمیر بابر مارکیٹ لانی ٹاؤن سے، میرا سوال یہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، مکان جو ہے والدہ کے نام پہ ہے، تو اس کی جو وائف ہے ان کو کچھ حصہ ملے گا اس میں سے یا نہیں ملے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ، یہ ہم آج ہمارے کیمرہ مین لگتا ہے بابر مارکیٹ ہی گئے ہیں نا، کافی کپڑوں والی دکانوں پر ہی۔ جی بہرحال مسائل تو چاہے آپ کپڑے کے کام کرتے ہیں، کچھ بھی سوالات لوگوں کے پاس ہوتے ہی ہیں اس طرح کے۔ آپ وراثت کا مسئلہ پوچھا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو اعتبار سے چیز سامنے آ رہی ہے۔ ایک یہ کہ مکان تھا شوہر کا، لیکن اس نے جو ہے وہ احتراماً جو ہے وہ والدہ کے نام جو ہے وہ کروایا ہوا تھا، تو اس اعتبار سے ان کا یہ سوال ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، مکان تو جو ہے وہ شوہر کے والد کا تھا اور والد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ والدہ کے نام جو ہے وہ کروا لیا گیا۔ بہر صورت چونکہ نام کروانا یہ ایک گفٹ کرنا ہے کسی کے لیے، تو جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کر رہے ہیں، جیسے مکان یا کوئی ایسی چیز گفٹ کر رہے ہیں، تو اس میں شرعی اعتبار سے قبضہ ضروری ہے۔ میں کوئی چیز، کوئی مکان اگر کسی کو جو ہے وہ دے رہا ہوں، تو اس سے اپنا سارا تصرف جو ہے وہ میں ہٹاؤں گا، اور اپنے تصرفات ہٹا کر میں وہ چیز خالی کر کے سامنے والے کو ہینڈ اوور کروں، پہلی چیز۔ دوسرا یہ کہ میں خود اس کے اندر رہائش پذیر نہ ہوں، کیونکہ اگر میں رہائش پذیر ہوں تو پھر میرا جو ہے وہ تصرف اور قبضہ ہے، سامنے والے کا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو لہٰذا عموماً جو ہمارے ہاں نام ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹیشن میں تو ہو جاتا ہے، لیکن اس مکان میں جو شخص، جس شخص نے نام کیا ہوتا ہے، وہ بھی رہ رہا ہوتا ہے، سامنے والا بھی رہ رہا ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کا نام کر دیتا ہے اور بیوی شوہر دونوں ہی جو ہے وہ اسی گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ بیٹے نے والدہ کے نام کر دیا، لیکن والدہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ زندگی گزار رہی تھی، یا والدہ جو ہے وہ اس گھر کے اندر آئی ہی نہیں، بیٹا ہی اکیلا زندگی گزار رہا تھا، صرف پیپر میں نام تھا۔ تو ان صورتوں میں در حقیقت وہ شرعی قبضہ نہیں ہوا۔ جب شرعی قبضہ نہ ہو اور گفٹ دینے والا یا جس کو گفٹ دیا گیا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو وہ گفٹ کینسل ہو جاتا ہے،
جب گفٹ کینسل ہو جائے گا تو وہ جس کا اصل تھا اسی کی طرف لوٹ جائے گا اور پھر اس کے اعتبار سے اس میں وراثت تقسیم ہوگی۔ تو جو ہمارے سائل محترم نے سوال کیا، اس میں بھی اگر واقعی شرعی قبضہ نہیں پایا گیا تھا تو والدہ کی طرف ملکیت منتقل نہیں ہوگی۔ جب والدہ کی طرف ملکیت منتقل نہیں ہوگی اور مکان کی ملکیت اگر بیٹے کی تھی اور وہ بیٹی کی طرف لوٹ گئی تو اس کے اندر اس کی بیوہ کا بھی حصہ ہوگا۔ ہاں والدہ حیات ہیں تو ان کا بھی حصہ ہوگا، پورا نہیں ہوگا، لیکن بطور ماں جو ہے وہ چھٹا حصہ جو ہے وہ ان کا بھی ہوگا، اور جو ہے وہ جو بیوہ ہے تو اگر اولاد ہے تو جو ہے وہ اس کا 8واں حصہ ہوگا، اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ یعنی 25% اس کا ہوگا۔ اب یہ جو پوری تفصیل بیان کی، کسی کیس کے اندر جب ہمیں اس کے اوپر فتویٰ لینے کی یا دینے کی حاجت ہوتی ہے تو پھر فریقین کو بلانا پڑتا ہے، پھر والدہ کو بھی بلایا جائے گا، پھر جو ہے وہ بیوہ کو بھی جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ ان کا بیان سننے کے بعد، یہ سارے سوالات کرنے کے بعد کہ کیا کبھی آپ کو بالکل خالی کر کے یوں آپ کے ہینڈ اوور وہ چیز کی گئی کہ نہیں کی گئی، آپ کبھی خالی جب مکان تھا اس وقت اس مکان میں کبھی گئیں بطور قبضہ کے یعنی اکیلے، تو یہ تمام تفصیل جاننے کے بعد پھر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ مکان اب کس کی ملکیت ہے، اور پھر جس کی ملکیت قرار پاتا ہے پھر وراثت اس کے اعتبار سے آگے تقسیم ہوتی ہے۔ 99% جو دارالفتا میں مسئلہ اس طرح کہتے ہیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہی کہ وہ چیز جو ہے وہ قبضہ جس کے نام پر جو ہے وہ ہوتی ہے، در حقیقت وہ اس کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ در حقیقت اسی کی ہوتی ہے شرعی اعتبار سے جس نے نام کی ہوتی ہے، نام پہ کی ہوتی ہے، یعنی عام طور پہ شوہر بیوی کے نام لیتا رہتا ہے، شوہر کے نام پر ہی ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور بعض اوقات واقعی ہی جینوئن طریقے سے یہ ملکیت دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بیٹے نے اتنی محنت کی تھی والد کے ساتھ، اور والد چاہتا ہے کہ سب کو دے رہا ہوں تو اس کو اس نے کچھ دیا، یا ہم اس بحث میں ابھی نہیں جا رہے کہ اس کو زندگی میں تقسیم کرنی تو کس طرح کرنی ہے، کچھ نہ کچھ دے دیا لیکن ہینڈ اوور نہیں کیا۔ زیورات بھی بعض اوقات، ایک تو ہے یہ غیر منقولی چیزیں، ان کے قبضوں کے تقاضے علیحدہ ہیں، پھر زیورات کے طور پر اب وہ یہی کہ جہاں رکھے ہوئے وہیں رکھے ہوئے، اور صرف کہہ دیا کہ بھائی فلاں بالی اس کی ہے، فلاں سیٹ جو ہے وہ اس کا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اس کے ہینڈ اوور نہیں کیا۔ حالانکہ اس میں ضروری نہیں کہ کئی دفعہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ حفاظت کی غرض سے رکھا ہوا تھا، آپ اس کے ہینڈ اوور کر دیں، اس کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اپنے ہاتھ میں لے لے، پھر آپ کے پاس وہ بطور امانت جو ہے وہ رکھوا دے۔ تو اس طرح کے کئی مسائل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کئی دفعہ فرق پڑ جاتا ہے ورثاء کے اعتبار سے۔ جیسے والد کی وہ چیز تھی اور والدہ کے نام پر تھی، شرعی قبضہ نہیں ہوا، اب والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا، لیکن دونوں کے انتقال کے درمیان بیچ میں کسی اولاد کا انتقال ہو گیا، تو اگر آپ اس چیز کو والد کی قرار دیں گے تو اس اولاد کو حصہ ملے گا اور آگے اس کے ورثاء کو حصہ ملے گا، اور اگر واقعی وہ چیز والدہ کی ہے تو پھر والدہ سے پہلے جن اولادوں کا انتقال ہو گیا ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو کئی دفعہ ورثاء حقدار بن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ حقدار نہیں بن رہے ہوتے لیکن انہیں جو ہے وہ دینے والی بات جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کے اندر احتیاط ضروری ہے، اور پھر چونکہ قانون اس معاملے میں جدا ہے کہ وہ تو دیکھتا ہے کہ بھئی کس کے نام پر، کس کا نام پہ، تو ایسے وقت کے اندر بہت کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوف خدا رکھنے والے ہوں اور وہ قانون سے قطع نظر یہ جاننا چاہتے ہوں کہ شرعی اعتبار سے اس میں حکم کیا ہے، ورنہ در حقیقت لوگ اس وقت پھر اکثر یہی کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ نہیں بھی قانونی اعتبار سے تو دیکھیں یہ ہمارے نام ہے تو لہٰذا ہم تو اب جو ہے وہ اس میں سے حصہ نہیں دیں گے، یا آپ ہمارے اعتبار سے بنا دیں فتویٰ کہ جناب ہمارے اعتبار سے ان کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو ان کے اعتبار سے واقعی اس شخص کا حصہ نہیں بن رہا ہوتا، لیکن در حقیقت وہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو زندگی میں کوئی کسی کو چیز دینا چاہے تو میں تو ضرور کہوں گا کہ اس کے حوالے سے اس کے جو شرعی احکام ہیں حسب حال، جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب آدمی کو ضرورت ہے اس وقت وہ مسئلہ سیکھ رہے، یعنی پورا کا پورا علم ہر آدمی، مرد و عورت تمام، وہ عوام کے لیے وہ یوں فریضہ نہیں ہے کہ فرض کہ ہر علم اس کے پاس ہو، ایسا نہیں، لیکن جو کام کرنے جا رہے ہیں بعض جیسے ضروری کام ظاہر ہے کہ جن کے پہلے سے ہی ہمیں احکامات سیکھنے ہیں، عقائد کا علم ہے، اس کے بعد ہمارے فرائض ہیں، فرائض چیزوں کا علم ہے، یہ اپنے اعتبار سے چلتا رہے، لیکن اب کوئی جائیداد کسی کو دے رہا ہے تو ظاہر ہے یہ کام کر رہے ہیں،
اپنا حق ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے، کسی اور کو ملکیت اور حق دینا چاہ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کا دینی شرعی مسئلہ حکم پوچھ لے اور پھر اس کے بعد آگے قدم اٹھائے کہ پھر اور جو پہلے سے آتے ہیں، کفیل صاحب کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ماشاءاللہ ان کو اس کا جب شرعی طریقہ بتایا گیا اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بعد میں ہمارے بچوں کو اس پریشانی سے بچا لیا۔ پھر اس کے اندر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں، کئی دفعہ ٹیکس کی وجہ سے والد جو ہے وہ اپنے مکانات کو کسی اور کے نام پہ رکھتا ہے، ایک کسی بچے کے نام پہ رکھ دیا، ایک کسی بچے کے نام پہ رکھ دیا۔ اچھا، پھر اس میں بھی جو ہے وہ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں کہ نابالغ کے نام کیا تو اس کی جدا صورتیں ہیں کہ جب بچے نابالغ تھے باپ نے اس کے نام پہ کر دیا، جی بالکل، تو وہ بالکل ہی جدا جو ہے وہ صورتحال ہے، یعنی اس کا جہاں حکم پر کہ والد کا ہی قبضہ، والد کا قبضہ جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک الگ جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والد جو ہے وہ یعنی کئی اب جو آتے ہیں کئی دفعہ تو وہ بھائی 100 روپے کی ہم نے بکنگ کے اندر وہ پلاٹ جو ہے وہ لیا تھا، آج وہ پلاٹ جو ہے وہ لاکھوں روپے کا ہے، اس وقت ہی وہ اس بچے کے نام پہ لیا تھا جو بچہ اس وقت نابالغ تھا۔ تو یوں کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جو اب تک ہو چکا، آپ اگر کر بھی چکے ہیں اور آپ ابھی حیات ہیں تو آپ اس کو بھی درست کروائیں اور اس کے لیے دارالفتہ سے شرعی رہنمائی حاصل کریں، اور اگر آپ کے والدین انتقال کر چکے ہیں اور وہ کوئی اس طرح کے فیصلے کر کے گئے ہیں، اس سے متعلق بھی شرعی رہنمائی حاصل کریں تاکہ آپ کے پاس کسی اور کا مال جو ہے وہ غلط طریقے سے نہ آیا ہوا ہو، آپ کے پاس جو دوسروں کا مال ہے ان کو ادا کریں۔ اگرچہ مال جاتا ہوا اچھا نہیں لگتا، لیکن کل قیامت کی پکڑ کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو آج دنیا کے اندر ہمارے لیے دینا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ کچھ SMS بھی ہیں، ان کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں اور وہ سوالات بھی۔ خواتین کا بلند آواز سے مائک میں نہ تو بیان، عورتوں کی آواز چونکہ نغمے والی جو بھی آواز ہے ان کی، اس کی بھی پردے کے احکامات ہیں، غیر محرم مردوں سے چھپانے کا حکم ہے، تو لہٰذا چاہے وہ جو ہے وہ نعت پڑھ رہی ہوں یا جو ہے وہ درس و بیان کے اندر ان کی وہ انداز ہو، تو ان تمام میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہر وقت جو ہے وہ ضروری ہے، وہ چاہے محفل نعت ہو یا گھر کی کوئی محفل ہو یا کوئی بھی جو ہے وہ موقع ہو، چاہے اسکول کی کوئی محفل ہو یا اسکول کا کوئی پروگرام ہو، تو ان تمام میں اس بات کا خیال رکھنا خواتین کو ضروری ہے کہ ان کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ جائے۔ اور اس میں بطور خاص زیادہ شدت شرعی حکم میں وہ ترنم کی آواز، ترنم والی نغمے والی طرز میں آواز، جس میں جیسے نعت طرز پڑھی میں جاتی ہے، نعت ہے یا جو ہے وہ پویم ہے یا جو ہے اس وہ طرح کے۔ یہ نغمے ہیں، اس اعتبار سے۔ اچھا، بھی دوسرا ایک سوال ہے ہمارے ایک اسلام بھائی نے سمجھ کیا ہے کہ کفریہ خیالات اگر سوچ میں آئیں تو کیا اس وجہ سے بھی کوئی حکم ہوتا ہے؟ اگر کسی کو بھی اس طرح کے جو ہے وہ وسوسے آتے ہیں تو اللہ پاک سے دعا کرے۔ یہ ایک بسا اوقات بعض لوگوں کو بیماری کی کیفیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال وسوسوں کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کے ذہن میں برے خیالات جب شیطان لا رہا ہے، چاہے وہ کفریہ لا رہا ہے، دینی معظم ہستیوں سے متعلق لا رہا ہے، اور مسلمان اسے زبان سے جو ہے وہ کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اسے اسی بات کے اوپر جو ہے وہ اندر ہی کڑ رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ جبھی تو وہ ان چیزوں کو زبان پہ نہیں لا رہا، تو لہٰذا اس سے ہمارے ایمان پر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں اپنے آپ اپنی توجہ کو جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ لے جائیں، اس پر سوچتے نہ رہیں۔ بعض لوگوں کو شیطان مزید جو ہے وہ کریدنا شروع کر دیتا ہے اور وہ مزید وسوسوں کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں وسوسے کے جو علاج ہیں، روحانی علاج ہیں، ان کو بھی فالو کریں۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور اس کا علاج، اس کا مطالعہ کریں، اور بنیادی چیز اس بات کا خیال کریں، کوشش کریں کہ آپ اس کو مزید بڑھاوا نہ دیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، اپنی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف مبذول کریں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کچھ ویڈیو سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا انسانوں کی طرح جنات پر بھی شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ انسانوں کی طرح جنات کے، جی جنات کہاں سے جنات بھی مکلف تو ہیں، جی ہاں، یعنی ان کے اوپر بھی شرعی احکام تو ہیں، ہاں ایز اٹ از سیم جو مسلمانوں پر ہیں وہی ہوں، یہ ضروری نہیں، اس کے اندر ان کے اعتبار سے تبدیلیاں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، اور ہیں بھی کئی چیزوں کے اندر، کئی احکامات کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں ہیں بھی، لیکن جو ہے وہ مکلف ہیں، اور ان سے جو ہے وہ کل قیامت کے دن پوچھ گچھ بھی
ہوگی. اور سورہ رحمان کی جو آیت مبارکہ تکرار کے ساتھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ان کے جو سامنے دو جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ انسان اور جنات ہیں. اچھا یہ تو احکامات ہیں، سب چیزیں ہیں، یہ سیکھنا جنات پہ ہے یا عوام پہ بھی، لوگوں میں؟ یہ احکام سیکھنا ہاں ظاہر جنات کے انہوں نے پوچھا نا، ان کے تو یہ ہم پر تو بہرحال ہم پر اپنے ہی احکامات سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہیں. نہ ہاں جنات کے حوالے سے جو ایک مسلمان کو عقیدہ رکھنا جو چاہیے، وہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جناب وہ جو ہے وہ برحق ہے. جن ہے اور جو ہے وہ اس کا وجود جو ہے وہ ہے، اس اعتبار سے وہ عقائد جو ہے وہ رکھے ہیں. بہرحال ان کے کیا احکامات ہیں اس کی ٹو میں پڑھنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے. اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو لوگوں سے ہم سے متعلق ہیں، جیسے کہ ہڈیوں سے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس سے استنجا نہ کریں، اور کیونکہ وہ جنات کی خوراک اسے بیان کیا گیا. یعنی جہاں جہاں جنات، یعنی ہمیں ہمارے متعلق آ گیا کہ یہ یہاں پہ جنات کا ہے، یہاں شریر جن ہوتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کرو، وہ چیزیں ہمیں سیکھ لینی چاہیے، ان سے ہم وہ بچتے رہیں. بقیہ جنات پر کیا کیا احکامات ہیں وہ ہماری ذمہ داری. یہ ہم ویسے جانتے نہیں ہیں، لیکن ایسے علماء ضرور گزرے ہیں جو مفتی الثقلین جو ہے وہ کہلاتے تھے کہ جو جن و انس دونوں کو ہی جو ہے وہ فتویٰ یا رہنمائی دینے. اور ہمارے علماء نے کتابیں لکھی، اس میں جنات کے موضوع پہ بھی کتابیں تو لکھی ہیں، احکامات وہ بیان کیے ہیں. اور ایسا ممکن ہے کئیوں کے دروس کے اندر باقاعدہ یعنی درس جاری ہیں تو ان میں جنات حاضر ہو کر علم دین سیکھتے تھے، وہ سیکھتے ہوں. اچھا یہ ایک اور سوال ہے ایک خاتون کی طرف سے کہ ایک بچہ وہ 2.5 سال کا ہے، ایک بچہ 1.5 سال کا ہے، تو اس کے بعد مزید امید ہونے پر گھر والے سب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کرائیں. دیکھیں فقط بچے چھوٹے ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اسقاط حمل کی جو ہے وہ شرعاً اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. فقط جو ہے وہ بچہ اس وجہ سے کہ جناب بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے تو حمل ٹھہرنے کے بعد بہرحال اس کو ساقط کرنا یہ شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کوئی اور سچویشن، کوئی اور معاملات ہوں، آپریشن کے بسا اوقات جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، اس میں سچویشن اور کیفیت وہ معلوم کرنے کے بعد اس کے اوپر علماء رہنمائی دیں گے کہ آیا اس صورت میں اجازت ہے یا نہیں، اور وہ بھی کب اجازت ہے، کتنے مہینے کا حمل ہو تو اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. عمومی جواب تو اس کا یہی ہے کہ اسقاط کی اجازت نہیں. ہاں اس میں بھی تو ایسے نا کوئی جان کے خطرے ہو گئے، نہیں جو خاتون ہے اس کے ساتھ ایسے طبی معاملات ہیں اور یہ خطرات لاحق ہیں. عام طور پر جو اس طرح کی عمر کہہ کے بیان کیا جاتا ہے نا تو اس میں جو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ نہیں 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں تو اب ہم نے سنبھالے گا کون یا اس کو اب کیا کرنا ہے، تو وہ پھر گھر والے بھی مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ شرعاً بلا عذر یہ کہلائے بلا عذر ہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہے. اور جان کا بھی آپ نے کہا وہ ہر کے اندر ہی جان کا ہی خطرہ گھر والے جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ گھر والوں کا کہنا یا خود اپنا فیل کرنا کہ نہیں جناب مجھے جان کا خطرہ ہے وہ شمار نہیں کیا جائے. ناظرین کرام آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی آپ ضرور دیجیے گا. اور ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. دارالتعلیم سنت کے نمبرز اگر اپنے پاس آپ سیو رکھیں گے تو کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جو آپ کو ارجنٹ بھی پوچھنے ہیں اور ہر روز بھی ایسے درپیش ہوتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ دارالتعلیم سنت سے ہی کسی عالم دین مفتی صاحب سے باقاعدہ آپ کی بات ہو جائے تو یہ نمبر اپنے پاس رکھ لیجئے. دن کے اندر 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ نمبر آن ہوتے ہیں، اتوار کو آف ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ تمام دنوں کے اندر آپ ان اوقات کے اندر آپ یہ فون کر کے بھی اپنی شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے اور اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.